ہمارے معاشرے میں دنیاوی مقاصد کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہو تو وہ بھی تعویذ کی طرف جاتا ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ بھی تعویذ کی طرف جاتا ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ بھی تعویذ کا سہارا لیتا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ بھی تعویذ کا سہارا لیتا ہے۔ الغرض، زندگی کے بے شمار مسائل کا حل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تعویذات سے متعلق اس گفتگو کو سن لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس طرح کے تعویذ استعمال کرنا جائز ہے اور کس طرح کے تعویذ استعمال کرنا منع ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ تعویذ استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ تعویذات استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو تعویذات کے بارے میں احادیث طیبہ میں روایات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ تعویذات استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ خصائص کبریٰ میں ایک حدیث پاک تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنات کی شکایت کی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے ایک تعویذ لکھوا کر انہیں دیا، جو انہوں نے اپنے گھر لے جا کر تکیے کے نیچے رکھا، اور اس کی برکت سے انہیں جنات سے نجات حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رات کو سونے سے پہلے ایک دعا اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور ان کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو چھوٹے ناسمجھ بچے ہوتے جو دعا کو یاد نہیں کر سکتے تھے، آپ وہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ تعویذ بنانا، تعویذ پہنانا یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی وہ روایت جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایسا تعویذ پہنا کہ جس میں شرکیہ کفریہ الفاظ اور کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جائے، وہ شرک کی طرف چلا جائے، تو ایسے تعویذات پہننا یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں پر کچھ الفاظ و کلمات پڑھ کر دم کرتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پہلے مجھے وہ سنا دو۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان الفاظ و کلمات میں کوئی شرکیہ اور کفریہ کلمہ یا جملہ تو نہیں ہے، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع فرما دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ تعویذات کے اندر اگر قرآن مجید کی آیات طیبات ہوں، احادیث طیبہ میں مذکور دعائیں موجود ہوں، یا بزرگان دین نے کچھ قرآن مجید کے الفاظ اور احادیث طیبہ کے الفاظ کو لے کر کوئی وظیفہ یا دعا مرتب کی ہے، تو ان کو تعویذات میں لکھنا اور تعویذات پہننا یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ تعویذ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تعویذ کے اندر یا تو قرآن مجید کی آیات طیبات ہوں یا احادیث طیبہ ہوں، یا پھر بزرگان دین سے منقول، علماء امت سے منقول الفاظ و کلمات اس کے اندر موجود ہوں۔ ایسے الفاظ کہ جن کا معنی ہی معلوم نہ ہو، جن کا مطلب معلوم نہ ہو، ایسے الفاظ اور کلمات کے تعویذ بنانے سے امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے فتاوی افریقہ کے اندر منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس طرح کے تعویذات کہ جن کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ جن کا معنی معلوم نہ ہو، وہ تعویذات استعمال نہ کیے جائیں اور ایسے تعویذات نہ بنائے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی تعویذ کے اندر لکھا ہوتا ہے علیکن ملیکن طلیقہ، یا اسی طرح سوسن حاسوسن ماسوسا، اس طرح کی مختلف قسم کے الفاظ تعویذات میں ہوتے ہیں، تو امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا معنی نہیں معلوم، ان الفاظ کے ساتھ تعویذ بنایا بھی نہ جائے اور ان تعویذ کو استعمال بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی کفریہ مطلب ہو، کوئی شرکیہ مطلب ہو، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور ایسے ہی تعویذات سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ جن کا معنی معلوم نہ ہو اور آدمی شرک اور کفر کی طرف چلا جائے، تو اس طرح کے تعویذات پہننے سے منع کیا ہے۔ البتہ اگر ایسے الفاظ ہیں کہ جو بزرگان دین سے، علماء امت سے مسلسل چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب معلوم نہیں ہے،
لیکن علماء دین بزرگان دین اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں، تو ان پھر علماء امت اور بزرگان دین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو تعویذات میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ انہیں ان کا مطلب معلوم ہوگا جب ہی انہوں نے ان الفاظ کو اپنے تعویذات میں لکھا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیں تعویذات کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ عام عوام سے اگر تعویذات لیں گے، جن کے پاس علم نہیں، جن کو قرآن مجید کے احادیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تو اگر ان سے ہم تعویذات لیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ غلط الفاظ والے تعویذات ہمیں دے دیں جن کا معنی کفر کی طرف جاتا ہو یا شرک کی طرف جاتا ہو۔ تو ایسے عالم سے تعویذ لیے جائیں کہ جن کو تعویذات کا مطلب بھی معلوم ہو کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا تو پھر وہ تعویذ وہی ہوں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اور اگر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس بھی چلے گئے اور انہوں نے خدا نخواستہ شرکی اور کفری الفاظ پر مشتمل تعویذ دے دیے، تو اس سے پھر ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس بات کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ تعویذ کن مقاصد کے لیے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کے دفع کے لیے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ناراضگی ہے، ان کو دور کرنے کے لیے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو جائز چیزیں ہیں ان میں تعویذ لیا جا سکتا ہے، جو ناجائز معاملات ہیں ان میں تعویذ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی یہ چاہے کہ شوہر میرا حکم مانے، میری فرما برداری کرے، اس مقصد کے لیے تعویذ لینا یہ حرام ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ اگر بیوی اس مقصد کے لیے تعویذ لے کہ شوہر کو اپنا تابع بنا لے تو ایسا تعویذ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف تعویذ دینا یہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے تعویذ کا سہارا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے تعویذ بنایا جائے، تعویذ لیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے مال میں چوری ہو گئی ہے تو وہ چور کا پتہ کرنے کے لیے تعویذ لیتا ہے اور اس تعویذ کی بنیاد پر چور کا پتہ لگاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ تعویذات کے ذریعے چور کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ظنیات ہیں، اس سے ہم یقین کا علم حاصل نہیں کر سکتے کہ محض تعویذ کی بنیاد پر کسی کو چور قرار دے دیا جائے۔ تو اس طرح کے تعویذات سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ایسے تعویذات لیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ کچھ عاملین تعویذ دیتے ہیں اور ان پر حروف تہجی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان حروف تہجی والے تعویذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو زمین پر رکھ کر ان پر جوتیاں ماری جائیں، ان کو جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ میں دبا دیا جائے کہ آنے جانے والوں کے پاؤں اس کے اوپر پڑیں۔ تو یاد رکھیے امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے تعویذات کے جن میں حروف تہجی ہوں ان کو دروازے کی چوکھٹ میں دبانا کہ گزرنے والوں کے پاؤں میں آئے، یہ منع ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ حروف تہجی کا ادب اور احترام یہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے، کیونکہ حروف تہجی احادیث طیبہ میں ہے، حروف تہجی قرآن مجید میں ہے۔ تو تعویذات کے بارے میں ان باتوں کا خیال کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں صرف اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارا کام پورا ہو جائے، تعویذ دینے والا کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تعویذ کے اندر کیا لکھا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہمارا کام مکمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم شریعت کے خلاف چل کر تعویذ لے بھی لیں اور اس سے ہمارا فائدہ ہو بھی جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو بھی جائے، تو بھلے سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم گناہ گار ضرور ہوں گے، اللہ رب العالمین کے نافرمان ضرور ہوں گے۔ تو اس لیے اس طرف توجہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو خدارا سب سے پہلے تعویذات کے بارے میں یہ دیکھیں کہ تعویذ دینے والا کون ہے، واقعی پابند شریعت ہے کہ نہیں ہے، عالم دین ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے تعویذ لے رہے ہیں، یہ مقصد جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ناجائز ہے تو ناجائز مقاصد کے لیے تعویذات کا سہارا لینا یہ غلط ہے۔
اسی طرح آخر میں ایک اور چیز کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، آدمی ہے اور ایک عورت پسند آ گئی، وہاں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس عورت کے اس لڑکی کے گھر والے راضی نہیں، تو وہ تعویذات کا سہارا لیتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ تعویذ کے ذریعے کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی اس شخص کو دے دے، یا تعویذ کے ذریعے کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ہماری بیٹی سے کر دے۔ اس طرح کی تعویذ لینا بھی درست نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ بلا وجہ کسی کو مجبور کرنا۔ ہر ایک اپنے معاملے میں خود مختار ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی جہاں چاہے کرے، اپنی بچی کی شادی جہاں چاہے کرے۔ تعویذات کے ذریعے پابند کرنا، مجبور کرنا کہ بس اس کی شادی ہو تو ہم سے ہی ہو، کہیں اور نہ ہو، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، صرف شادی کے لیے تعویذ لیا کہ کہیں بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے کہ یہ شادی ہو جائے، اس غرض سے تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ من پسند جگہ کے لیے تعویذ لینا کہ فلاں جگہ ہی میری شادی ہو، اس سے بچنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے تعویذ لینا منع ہے، اور شریعت کی حد میں رہتے ہوئے تعویذ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔